پہلی عالمگیر جنگ میں شامل لاکھوں ہندوستانی سپاہیوں میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے 32,000 جنگجو بھی تھے۔ ان میں جمعدار میر دست خان آفریدی کی رجمنٹ کو بیلجیم کے محاذ پہ تعینات کیا گیا، جہاں 26 اپریل 1915 کے دن ان کا جرمنوں سے گھمسان کا معرکہ ہوا۔ مگر میر دست خان یونٹ کے سب افسروں کی ہلاکت کے باوجود نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ 8 زخمی ساتھیوں کو گولوں کی بارش سے بچاتے ہوئے پیچھے لانے میں بھی کامیاب رہے۔ میر دست خان کا انتقال 24 جون 1950 کو پشاور میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ ورثہ اس گھر کی حفاظت بھی نہ کر سکے جو میر دست خان نے بہت ارمانوں سے بنایا ہوگا۔ ہاں، اس گھر سے کچھ پرے نئے حجرے میں کچھ نشانیاں، یادیں اور کتابی تذکرے ضرور سلامت ہیں، اور چند شکایتیں بھی۔ ہمارے کو اگر آپ نے کیڈٹ کالجوں میں داخلہ دینا تھا یا کوئی اور جگہ اچھی سروس دینا تھا، ابھی کمیشن پہ ہمارا گھر سے کوئی نہیں گیا ہے۔ دادا جو زندہ تھا رابطہ تھا، دادا کے بعد ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو پاکستان آرمی والے پاکستان آرمی آپ کی فیملی کو اپنے فنکشنز میں بلاتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں بلایا ہے، کبھی نہیں بلایا۔ مگر کچھ لوگوں نے میر دست خان آفریدی کے خاندان کو یقیناً یاد رکھا۔ بعض لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مرات لیے ہیں، اپنے لوگوں کو زمین ملے ہے، یہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر لائن ملے ہے، ان کو واپس کرو، بصورت دیگر جو آپ کے خیبر ایجنسی کی جو زمین ہے وہ ہم ضبط کریں گے۔ ابھی جو مارچ 2013 میں اٹیک ہوا تھا وادی تیرا میں، ان کا صوبیدار صاحب کا اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا گھر وہ نظر آتش کر دیا، ان میں صوبیدار صاحب کا بہت سے پکچر جل گئے۔ کس نے نظر آتش کیا؟ جو یہ طالبان گڑبڑیشن تھے سر۔ اچھا تو اس میں صوبیدار صاحب کے جو وردی تھا وہ چل گیا، وہ بہت پکچر جل گئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو وکٹوریہ کراس کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ بہت چھپا کے رکھا ہے۔ البتہ ایک جگہ ایسی ضرور ہے جہاں وکٹوریہ کراس کی حفاظت ہو سکتی ہے اگر وہ خود چل کے وہاں تک پہنچ جائے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے لواحقین جو وکٹوریہ کراس ہیں وہ آرمی میوزیم کے ساتھ شیئر کریں اور امانتاً وہ میوزیم کے اندر رکھیں، اس کی تمام تر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ شاید اسی رسمی رویے کے سبب میوزیم میں بہادروں کے مجسمے تو ضرور ہیں، مگر وکٹوریہ کراس کسی ایک وارث نے بھی اب تک جمع نہیں کرایا۔